ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی میں غیر اخلاقی سرگرمیاں کرنے والے لوگوں کو، اسپیشلی خواتین کو، اس کے ایک گینگ کو پکڑا گیا ہے؟ اور یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں ہے کیا اور یہ کب سے چل رہی ہیں؟ دبئی، عرب امارات، ان کنٹریز کے اندر جانے والی خواتین کو گہری نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ان کے اوپر کیوں شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے؟ اور جو اکیلی جانے والی لڑکی کے اوپر بھی سوالیہ نشان اور گہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اتنی سختی کے باوجود یہ کراس کیسے کر جاتے ہیں؟ یہ سب جانیں گے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، ہماری آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کلک بھی کیجئے۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ کہانی ہے کیا۔ ناظرین ابھی ایک دو روز پہلے کی بات ہے، کراچی سے دبئی جانے والی 2 خواتین کو آف لوڈ کر دیا گیا، پھر ان کے ساتھ ایک اور خاتون کو بھی آف لوڈ کیا گیا جو ان خواتین کو لے کے جا رہی تھی یا پہنچا رہی تھی، اور بتایا گیا، ایف آئی اے کی طرف سے دعویٰ کیا گیا یہ غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ غیر اخلاقی نیٹ ورک کیا ہے؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں سے آج سے نہیں، بہت دیر سے، مطلب میں کافی عرصے سے یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں چیف رپورٹر تھا صحافت اخبار کا، اور کیا کہتے ہیں، کریم بلاک میں ہمارا آفس تھا، ہمارے چیف ایڈیٹر تھے خوشند علی خان صاحب۔ تو اس وقت مینول ہاتھ سے کارڈ بنتے، 2000 کی بات ہے، 2002 میں میرا خیال ہے وہ آ گیا، 2001 میں یا 2000 میں مشین ریڈیبل آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہاتھ سے بنتے تھے۔ مجھے میرے ایک رپورٹر نے، جو ظاہر میرے ماتحت تھے سارے، کسی کی سفارش کیجیے، یہ 2-3 پاسپورٹ ہیں، یہ ذرا سفارش کر دیں، ہم نے کر دی۔ اس کے بعد پھر پاسپورٹ آ گئے، تو میں نے کہا پچھلے بھی پاسپورٹ کیا تھے، اب یہ کون سے ایک پاسپورٹ ہیں؟ تو وہ بھی ینگ خواتین کے، میں نے کہا یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنا یہ واقعہ۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ ان کی تو شکلوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اور یہ وہاں پہ کیا کریں گی؟ گھروں میں میڈ کا کام کریں گی، کیا کام کریں گی؟ جب مجھے یہ تجسس ہوا، تو ہمارے پاس ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ دبئی پلٹ تھے، دبئی سے آئے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے، یہ بات کر رہا ہوں 99 کی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر اپنے اس رپورٹر صاحب سے، وہ کلچر کی بیٹ کرتے تھے، ان سے میں نے معذرت کی، میں نے کہا یار آپ میرا فون کرا دیتے ہو تو غیر مناسب ہے، اور یہ خواتین کوئی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا رہی، یہ تینوں چاروں جو ہیں، 4 کے قریب میرا خیال نام تھے، نہیں تو یہ الگ الگ نام ہے، الگ الگ ولدیت ہے، تو یہ فیملی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پڑھی لکھی ہے، نہ ہی وہ نوکری کر سکتی ہیں۔ تو میں نے معذرت کر لیا۔ پھر اس کے بعد تجسس ایک رپورٹر کا، جرنلسٹ کا پیدا ہوا، تو میں نے اس وقت بھی 1-2 رپورٹیں کی اس حوالے سے، اور کافی شور بھی پڑا اس کے اوپر، پڑا ہوگا میرے پاس کہیں نہ کہیں ریکارڈ، تو نیکسٹ کی شاید کسی ولاگ میں اس کے تراشے میں سامنے پیش کر پاؤں گا۔ تو خیر یہ اتنی پرانی وہ چیزیں ہیں، لیکن چلتی آ رہی ہیں، درمیان میں سختی بھی ہوتی ہے، پابندی بھی ہوتی ہے، اور مزے کی بات ہے دبئی کے دنوں ویزے نہیں لگ رہے تھے، لیکن خواتین جا رہی تھیں، ان کا ویزا لگ جاتا تھا کسی بھی حوالے سے۔ تو میرا بھی نیو ایئر سے پہلے ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی جانا ہوا، تو ہم گئے وہاں پہ، میں نے گئے، یہ جو غیر اخلاقی نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے، یہ میں نے وہاں پہ جا کے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ جرنلسٹ ہے، رپورٹر ہے، آپ میرے سمیت جو بھی کوئی رپورٹر ہے، جو بھی جرنلسٹ ہے، اس کو نظر پڑے تو وہ ضرور دیکھتا ہے۔ تو یہ خوفناک انکشاف ہے کیا، میں بتاؤں۔ اب یہ تھا کیا چکر؟ ایک انسانی سمگلنگ آپ نے دیکھی، ہیومن ٹریفکنگ کا آپ نے قصہ سنا، اور آپ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ایجنٹ نے پیسے کھا لیے، اور ایجنٹ نے ادھر یونان کے ذریعے آگے وہ کشتی ڈوب گئی، مچھیروں کی کشتی ڈوب گئی، اس میں ضرورت سے زیادہ لوگ تھے، جس میں پاکستانی اتنے تھے، آئے روز اتنے خبریں آتی رہتی ہیں، ہیومن ٹریفک، یہ بھی اسی طرح کا کام ہے، انسانی سمگلنگ، لیکن یہ صرف خواتین سے منسلک ہے، ان میں خواتین کو سمگل کیا جاتا ہے، اور اس کو میں سمگلنگ کہوں گا۔ مطلب ایک خاتون اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی، اور اس کا ویزا لگا اور وہ بیرون ملک جا رہی، اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ وہ شاید ڈانس کر لیتی ہے یا پھر کیا، بہرحال اتنی زیادہ اوپن باتیں میں خود پسند نہیں کرتا، کیونکہ میری ویلاگ جو ہے نا فیملیز میں بیٹھ کے دیکھے جاتے ہیں،
تو میرا خیال جو میں بات کر رہا ہوں گا یہ میرے ویورز کو سمجھ آ رہی ہوگی. میں تھوڑا سا یہ جو واقعہ ہے نا یہ بتا دوں آپ کو. کراچی سے دبئی جا رہی تھی فلائٹ, ان میں جو ہے نا 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا. ایک خاتون کا غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک ہونے کا اعتراف کیا خاتون نے, اور ایف آئی امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے گروہ کو پکڑا, اور غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک خاتون سمیت 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا. 2 خواتین کو ایف آئی امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ کارروائی کی. جو دبئی سے جانے والی فلائٹ سے جن کو آف لوڈ کیا گیا, دوران کارروائی خواتین نے سیاحتی ویزے کی آڑ میں ملازمت کا انکشاف کیا تھا کہ ہم ملازمت پہ جا رہے ہیں, جبکہ فیصل آباد کی رہائشی خاتون نے غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک ہونے کا بھی اعتراف کر لیا. جب وہ ظاہر ایجنسیوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے پوچھنے کا, انہوں نے پوچھا اور وہ خاتون نے بتا دیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفری انتظامات کرنے والا جو مرکزی ملزم تھا, جو ان کو بھیجنے والا, جس کا کوئی رابطہ تھا, جو امپورٹ اس کو جو بھی کہیں جو کرتا تھا, اس طرح اسمگلنگ کرتا تھا, ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ملزم کے موبائل سے نا حیران کن چیزیں برآمد ہوئی. جو اس کا موبائل فون تھا, جو وہ گرفتاری کی وجہ اس کے پاس تھا, ملزم کے پاس, تو اس میں فون میں واٹس ایپ چیٹ تھی, لمبے چوڑے کھاتے جو برآمد ہوئے. اس کے اندر کوئی درجنوں لڑکیوں کی تصاویر تھیں, اور جو کوئی اس نے خفیہ ڈسکشن کی ہوئی. میں زیادہ نہیں بات کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے, تو انویسٹیگیشن ہونی ہے اس میں. سم ٹائم میں آپ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ویلاگ, ہماری انفارمیشن سے کسی ملزم کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ملزم کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہم اکثر پروگرام جو کرتے ہیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں مظلوموں کے لیے, ہمارے پروگرام سے مظلوم کو فائدہ ہو اور ملزم کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے, تو لہٰذا میں اس لیے زیادہ چیزیں نہیں بتانا چاہوں گا. اور ایف آئی اے ذرائع کا بتانا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کیس میں تمام ملزمان کو اینٹی ہیومن ٹریفک سرکل ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا, جو ان سے پوچھے گا. اب ناظرین, یہ ہے صرف کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ. میں آپ کو بات بتاؤں, جس سے پہلے تھے نا ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفعت مختار صاحب, انہوں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی. یہ جو این سی سی آئی کے افسران کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ مقدمے ہوئے, بہت ہیوی قسم کے, یہ انہوں نے کی تھی. اب جو نئے ڈی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں, یہ بڑی سمارٹ پولیسنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خود بھی بڑے سمارٹ ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھیں ان کو سمارٹ ہیں, لیکن یہ سمارٹ پولیسنگ کرتے ہیں, بڑی سمجھداری سے کرتے ہیں. انہوں نے دیکھے آتے ہی یہ جو انسانی اسمگلنگ کو اوپر مکمل روک تھام لگا دی ہے, مکمل اس کا بیریئر لگا دیے ہیں. یہی وجہ ہوئی ہے کہ جناب جی ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. یہ ویسے بیچ میں آتا رہتا ہے فیز, یہ والا فیز آتا رہتا ہے, اس طرح کی جو ہے نا اکیلی جانے والی لڑکیوں کو روکا جاتا ہے اسپیشلی, لیکن پھر بھی ملی بھگت سے نکل جاتے ہیں. لیکن اب ناظرین میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ڈی جی ایف آئی اے آئے ہیں ڈاکٹر عثمان انور, انہوں نے انسانی اسمگلروں کو نکیل ڈال دینی ہے, اور جو پاکستان کی بدنامی کی وجہ بننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور میرا خیال یہ لاہور سمیت تمام ایئرپورٹس پہ یہ سخت نگرانی ہوگی. اب ان کو وہاں پہ دیکھا جائے گا. جو اصل بات تھی جو میں بتانے والی میں بتاؤں کہ جو بھی اس طرح کے غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک لوگ پائے گئے ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی, اور ان کو گرفتار نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ اس نیٹ ورک سے جڑے تمام لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا. جیسے پکڑے جائیں گے وہ سامنے آ جائیں گے. اور یہ میں آگے پھر کسی ویلاگ میں باقاعدہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا دبئی میں اور سمیت دوسرے کنٹریز میں اس طرح کے جو غیر اخلاقی نیٹ ورک ہیں یہ کرتے کیا ہیں. امید ہے ہمارا آج کا ویلاگ ویڈیو آپ کو جو مدعا تھا, میں نے بات جو بتائی تھی وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.